بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن آئے گا تو اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اسی وقت نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے پہلی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں پیر سے بارش متوقع۔ سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزائق نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ ہفتے سے مملکت میں معمول کے برخلاف بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق الزائق نے بتایا ہے کہ بارش کا آغاز پیر کو ہوگا۔ مرحلہ وار بارش کی شروعات نجران سے ہوگی۔ الرابعہ الخالی، جازان، عسیر، باہا، مکہ المکرمہ، ریاض کے جنوبی علاقے اور شرقیہ بارش کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ بارش کا دائرہ قصیم اور حافر البطن تک پھیل جائے گا۔ آخر میں کویت بھی بارش کی زد میں ہوگا۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقے زد میں آ جائیں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن کی الدوادمی کمشیزی میں ساجر کے نخلستان آسمانی بجلی سے جل کر تباہ ہو گئے۔ شہری دفاع نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا کہ کھجوروں کے درختوں پر بجلی گری تھی۔ وہاں 2 غیر ملکی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہ محفوظ رہے تاہم کھجور کے درخت جل کر تباہ ہو گئے۔ اگلی خبر کہ کورونا کے سب سے زیادہ متاثرین کہاں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں متاثرین کی تعداد 510 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 480 ایکٹیو کیس ہیں، 16 کی اموات ہو چکی ہے، 4 صحت یاب ہو چکے ہیں، باقی 10 افراد رواب صحت ہو رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے حوالے سے مدینہ منورہ سعودی عرب کے سرفہرست شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ جمعہ کو نئی متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئی۔ مدینہ منورہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مدینہ منورہ شہر جمعرات کو پہلے نمبر پر تھا، وہاں متاثرین کی تعداد 498 ہو گئی۔ جمعہ کو 78 جبکہ جمعرات کو 89 نئے مریض ریکارڈ کیے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی یمبو کمشیزی میں جمعہ کو نئے 9 مریض ریکارڈ پر آئے۔ مدینہ منورہ صوبے کی کمشیزیوں میں سب سے زیادہ متاثرین کا تعلق اسی کمشیزی سے ہے۔ یمبو کمشیزی میں جمعہ کو نئے 9 مریض ریکارڈ پر آئے۔ یمبو کے بعد دوسرا نمبر الہناکیہ کمشیزی کا ہے جہاں 2 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ الاعلیٰ تیسرے نمبر پر ہے جہاں صرف 1 متاثر پایا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے جمعہ کو مدینہ منورہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا ہے۔ عمل درآمد جمعہ 10 اپریل تا اطلاع ثانی کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی خبر کرفیو کے دوران مزید شعبوں کو استثناء۔ سعودی وزارت تجارت نے 24 گھنٹے کرفیو والے شہروں میں مزید 5 شعبوں کو استثناء دیا ہے۔ یاد رہے کہ نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے متعدد شہروں اور کمشیزیوں میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ریستورانوں کو سمارٹ ایپلیکیشن یا ہوم ڈلیوری سروس کے ذریعے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کی اجازت ہوگی۔ اس استثناء میں ٹرک، فوڈ ریسٹوران اور کیٹرنگ شامل نہیں۔ کرفیو کے دوران لانڈری، پیٹرول اسٹیشنوں سے منسلک گاڑیوں کا مینٹیننس سینٹر، فلاحی انجمنوں کے کارکنان، رضاکار اور کمیونٹی سینٹر بھی مستثنیٰ ہوں گے۔ وزارت تجارت نے زرعی فارموں اور شہد فارموں کے مالکان، باڑوں کے مالکان، مچھلیوں اور مرغی فارموں کے مالکان کو بھی استثناء دیا ہے۔ متعدد شہروں اور کمشیزیوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا ہوا ہے۔ وزارت ماحولیات و پانی زراعت ان سب کو ہفتے بھر کے لیے 1 مرتبہ کرفیو پاس جاری کرے گی۔ وزارت تجارت نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ کرفیو کے دوران خوراک، صحت، ٹرانسپورٹ، ای بزنس کے شعبے قیام کی سہولت فراہم کرنے والے توانائی، مواصلات، پانی، انشورنس و مالیاتی امور کے ادارے کھلے رہیں گے۔ وزارت تجارت نے پلمبر، ایئر کنڈیشن ٹیکنیشین، الیکٹریشین، اصلاح و مرمت کے کارکنان، گیس سلنڈرز سینٹرز اور گندے پانی کی نکاسی کے ٹینکرز کو بھی استثناء دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ سپر مارکیٹ میں ٹرالیوں کی خودکار سینیٹائزیشن۔ مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے الخبر کی ایک سپر مارکیٹ میں ٹرالیوں کو سینیٹائز کرنے والا پہلا خودکار یونٹ تجرباتی طور پر نصب کیا گیا ہے۔ تجربہ کامیاب ہونے پر مزید پلانٹس بھی نصب کیے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے
کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی کی جانب سے کرونا وائرس سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سپر مارکیٹس میں خریداری کے لیے آنے والوں کی حفاظت کے لیے جہاں مختلف اقدامات کیے گئے وہاں مارکیٹنگ ٹرالیوں کی سینیٹائزیشن جدید ترین یونٹس کی فراہمی بھی شامل ہے۔ الشرقیہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد بن عبدالعزیز السفیان کا کہنا تھا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے راستہ سینیٹائز یونٹ کی لمبائی 2.6 میٹر سے زیادہ ہے۔ یونٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرالیوں کی فوری طور پر سینیٹائزیشن کی جاتی ہے تاکہ صارفین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السفیان کا مزید کہنا تھا کہ سینیٹائزنگ یونٹ کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد دیگر سپر مارکیٹس میں بھی اسے نوعیت کے مزید یونٹس نصب کیے جائیں گے۔ واضح رہے مملکت میں وزارت صحت کی جانب سے سپر سٹورز اور دیگر مارکیٹوں کی انتظامیہ کو اس امر کا پابند کیا گیا ہے کہ مارکیٹ کے رقبے کے اعتبار سے گاہکوں کو اندر آنے دیں۔ اگر مارکیٹ کا رقبہ کم ہو تو زیادہ گاہکوں کو بیک وقت مارکیٹ میں نہ آنے دیا جائے۔ مارکیٹ کے مرکزی گیٹ پر تھرمل کیمروں کی تنصیب بھی کی جاتی ہے۔ جہاں کیمرے نصب نہیں کیے گئے وہاں اہلکاروں کو تھرمل میٹر کے ساتھ متعین کیا گیا ہے تاکہ وہاں آنے والے صارفین کے درجہ حرارت کو نوٹ کیا جا سکے۔ ٹرالیوں کے ہینڈلز کو صاف کرنے کے لیے مارکیٹس میں عام طور پر اہلکاروں کو متعین کیا گیا ہے جو ٹرالیوں پر جراثیم کش ادویات کا سپرے کرتے ہیں، جبکہ مارکیٹس کی انتظامیہ کو اس بارے میں سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ مارکیٹ کے داخلی دروازوں پر صارفین کے لیے ڈسپوزیبل دستانے بھی مہیا کیے جائیں تاکہ لوگوں کو جراثیم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔